السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتانے والی ہوں 6 نمبر کا مذکرہ۔ پہلا، کلمے والا یقین۔ دوسرا، حقیقت والی نماز۔ تیسرا، علم اور ذکر۔ چوتھا، اقرام مسلم۔ پانچواں، اخلاص نیت۔ چھٹواں، دعوت اللہ۔ پہلا، کلمے والا یقین۔ مقصد، کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو یقین درست ہو جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامیابی ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، مشق، دعا۔ دعوت، امت میں چل پھر کر خوب اللہ کی بڑائی کرنا اور اللہ کے کرنے کے ضابطے بیان کرنا، نبیوں کے وہ واقعات سننا جنہیں اللہ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی، اور صحابہ کے وہ واقعات سننا جن میں اللہ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی۔ مشق، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا، جیسے اللہ نے آسمان بغیر کسی ستون کے بنایا اور کسی شکل سے یا مخلوق سے اور کسی شخص سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کو انکار کرنا اور دل کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو جان جان کر عمل کرنا۔ دعا، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر ایمان کامل مانگنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کے کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ حقیقت والی نماز۔ مقصد، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفات صالحات پر آ جائے اور ہم اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے کو حل کرنے والے بن جائیں۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، مشق، دعا۔ دعوت، امت میں چل پھر کر خوب نماز کی دعوت دینا اور وہ واقعات سننا جن میں اللہ نے نماز کے ذریعے صحابہ کی براہ راست مدد کی۔ مشق، نماز کے ظاہر اور باطن کو بنانا۔ ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام اذکار اور
ارکان کو علماء سے پوچھ کر ٹھیک کرنا، اور باطن کے 2 درجے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا دھیان یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کا درجہ ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے۔ نماز کے ہر رکوع میں اپنے دھیان کو 3 بار جمائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس نماز کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کروانا، جو مسئلہ ہے اس کو اللہ سے لینا۔ دعا: رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جبھی بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگنا۔ حدیث: حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے: نماز کے بعد پڑھا جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔